بنی اسرائیل کے معاملے میں اس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ وہ بتدریج ایک قوم بن گئے، لاکھوں کی تعداد میں وہ قوم بن کر مصر سے نکلے، اور فلسطین میں جو ان کے لیے خاص کیا گیا تھا آباد ہونے کے عمل کی ابتدا کی، لاکھوں کی تعداد میں اتنی بڑی قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، میں نے دنیا کی ساری قوموں میں سے ان کا اسی طرح انتخاب کر لیا ہے جس طرح میں نے دنیا کے سارے انسانوں میں سے آدم اور نوح کا انتخاب کیا۔ گویا پہلے ہی نبوت پوری قوم کے لیے، اس کے لیے لفظ نبوت اور لفظ رسالت اختیار نہیں کیا گیا، لیکن الفاظ بالکل وہی اختیار کیے گئے استفاء کے۔ یہ استفاء ہے جس سے ہم اللہ کے آخری پیغمبر کو مصطفیٰ کہتے ہیں، یعنی پیغمبری کے لیے منتخب کر لیے گئے، وہی لفظ استعمال کیا، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، علی العالمین دنیا کی ساری قوموں کے انتخاب کر لیا۔ اب انتخاب کر لیا، ادھر تو 2000 سال کی تاریخ جاری ہے، اور آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے۔ ادھر دوسری جانب سیدنا موسیٰ کو لے کر آ گئے، اس کی سب تاریخ آپ کو سنائی جا چکی ہے، کن مراحل سے وہ قوم گزری، اس نے یہ ذمہ داری کیسے انجام دی، اللہ نے اس کا انتخاب کیا تھا، اس کو پہلے دنیا کے اسٹیج پر قوموں کے سامنے کھڑا کیا گیا، چنانچہ ہدایت کے پہلو سے بھی پورا اہتمام کیا گیا کہ جو کچھ ہدایت دی گئی ہے اس میں ادنا درجے میں کوئی تبدیلی نہ ہو۔ اس وقت کی صورتحال میں ابھی وہ اسباب پیدا نہیں ہوئے تھے کہ ہدایت فرض سے مجرد ہو کر بھی محفوظ رکھی جا سکے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت کی حفاظت کے لیے پیر در پیر پیغمبر بھیجنا شروع کر دیا تاکہ کسی قسم کا کوئی انحراف نہ ہو پائے، کیونکہ یہ قوم دنیا کے سامنے کھڑی ہے، تو اگر اس پہ ہدایت ہی مشتبہ ہو جائے گی تو پھر حجت پوری نہیں ہو سکتی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کفینا من بعد الرسل، ہم نے جس طرح ایک شخص کے پیچھے ایک دوسرا آدمی قطار میں لگا دیا جاتا ہے، اس طرح پیغمبر نبی آتے ہیں، ان کے آخری رسول، پہلے رسول موسیٰ علیہ السلام، آخری رسول مسیح علیہ السلام، وہ آ گئے۔ اب وہ مسئلہ پیدا ہوا جو خلط مبعث کا باعث بنتا ہے، یعنی قوم جیسے کوئی بھی قوم ہوتی ہے، اس کی طرف ایک رسول آ گیا ہے جیسے کوئی بھی رسول آتا ہے۔ اب کیا ہونا چاہیے؟ وہ قانون جس کے تحت رسول کسی قوم کی طرف آتا ہے تو وہ قوم جو اس وقت اس کی مخاطب ہوتی ہے اس پر سزا نافذ کر دی جاتی ہے اگر وہ منکر ہو جائے۔ وہ قانون بیروبا پر ہو گیا، جیسے سیدنا مسیح علیہ السلام نے آپ تھوڑی دیر کے لیے الفاظ کو گوارا کر لیں، ایک قوم پر اپنی حجت تمام کر دی، اس قوم نے ان کو مارنے کا فیصلہ کر لیا، قوم کے بارے میں انہوں نے اعلان کیا، جیسے کہ میں نے وہاں میں حجت پر گفتگو کرتے ہوئے اس حصے میں وہ پڑھ کر سنایا ہے، انجیل میں جو اعلان ہے کہ اب میں دوبارہ آ رہا ہوں، اور یہ جو میرے سامنے اس وقت لڑکا کھڑا ہے یہ بڑھاپے کی عمر کو نہیں پہنچے گا کہ دوبارہ خاتمہ ہو جائے۔ پھر وہ آ گئے، اور سن 70 میں وہ کس طرح آئے اور آ کے انہوں نے بالکل برباد کروا دیا، اس کی تصویر میں نے وہاں بیان کی ہے، کیا ہوا اس موقع پر۔ یہ اس قانون کے یعنی جزا و سزا کے ظہور کا ایک پہلو تھا، ایک قوم ہے اس کی طرف رسول آیا ہے، اس نے حجت پوری کی ہے، وہ لوگ جن پر حجت پوری ہوئی وہ دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے سب کے سب عذاب کی زد ہے۔ یہ بھی بتا دیا کہ وہ عذاب کس نوعیت کا تھا، اس کی تفصیلات میں نے وہاں مورخین کے بیان کے مطابق پڑھ کے سنا دی۔ ہزاروں کے ساتھ کیا ہوا، عورتوں کے ساتھ کیا ہوا، مردوں کے ساتھ کیا ہوا، ایک دردناک مسئلہ۔ اس کو قرآن مجید نے پھر سورہ بنی اسرائیل میں ایمان کے ساتھ دہرایا، بتایا ہے کہ
سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا میں یہ کہا ہے کہ تمہارے اوپر یہ عذاب کا تازیانہ کیسے پڑے، بیان کیا۔ تو یہاں کیا ہوا، ایک قوم جیسے کہ دنیا کی قومیں ہیں، اس کی طرف ایک رسول کی بعثت جیسے کہ رسول آتے ہیں، اس قانون کے مطابق کیا ہونا چاہیے، یعنی وہی جو اللہ نے جگہ جگہ بیان کیا ہے کہ ایمان والوں کو نجات ملنی چاہیے، کہا وہ 2 ہیں 4 ہیں اور باقی منکرین پر اللہ کا عذاب آ جانا چاہیے، تو سب ہو گیا۔ یہ ایک معاملہ ہے، اس کو قرآن نے بالکل الگ بیان کیا ہے، لیکن اسی قوم کا ایک دوسرا پہلو، یعنی وہ دنیا کی قوموں میں سے ایک قوم ہے لیکن وہ اللہ کی منتخب قوم ہے۔ تو منتخب قوم ہونے کی حیثیت سے یا ذریت ابراہیم کی حیثیت سے اس کا ایک الگ قانون بیان ہوا ہے، وہ قانون زیادہ تفصیل کے ساتھ تو تورات میں بیان ہوا ہے۔ تورات کا بھی وہ حصہ میں نے پورا پڑھ کے وہاں سنایا ہے، آپ اسے سن سکتے ہیں، اور بتایا ہے کہ اس میں کس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ تمہیں میں نے اس مقصد پر فائز کیا ہے، اب تمہارے ساتھ میں قیامت تک ایک معاملہ کرنے والا ہوں اور وہ معاملہ یہ ہو